الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے 99 ناموں کی برکتیں۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ اللہ پاک کے 99 ناموں کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اس کی روزی میں برکت دے، اس پر دنیا و آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم فرما اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ انسان ہیں یا جن؟ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی کنیز نے ایک دن عرض کیا، حضور سچ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا جن؟ فرمایا، الحمدللہ میں انسان ہی ہوں۔ کہنے لگی، مجھے تو انسان نہیں لگتے کیونکہ میں 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں الحمدللہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ پوچھا، وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ فرمایا، میں ہر بار کھانے پینے سے قبل یہ پڑھ لیا کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا؟ عرض کیا، مجھے آپ سے بغض تھا۔ یہ جواب سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو لوجہ اللہ یعنی اللہ پاک کے لیے آزاد ہے، اور تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میں نے تجھے معاف کیا۔ 99 اسماء حسنہ اور ان کے فضائل۔ ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی شامت تصور کیجئے اور اللہ پاک کی حکمت پر نظر رکھیے۔ نمبر 1، یا اللہ، جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے انشاءاللہ اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ نمبر 3، یا قدوس کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، یا رحمان، جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا خدا پاک اس پر بہت رحم کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ نمبر 6، یا ملک،
90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ نمبر 7، یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 8، یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تندرستی پائے گا۔ نمبر 9، یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 10، یا عزیزو 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ نمبر 11، یا جبارو جو اس کا مسلسل ورد رکھے گا اپنی غیبت سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ نمبر 12، یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ یا متکبرو زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ نمبر 13، یا خالق جو 300 بار پڑھے انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ نمبر 14، یا بارئ 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ نمبر 15، یا مصور جو بانج عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار یا مصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے اللہ کریم اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 16، یا غفارو جو اسے ہمیشہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ 17، یا قہارو 100 بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ 18، یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ 19، یا رزاق جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ 20، یا فتاح 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ یا فتاح 7 بار جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل روشن ہوگا۔ 21، یا علیم جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ 22، یا قابض یا باسط 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ 23، یا باسط جو 40 بار پڑھے انشاءاللہ خلق سے بے پرواہ ہوگا۔ 24، یا خافض
جو کوئی اسے 500 بار پڑھ لے انشاءاللہ دشمن سے امان میں رہے گا. 25 یا رافع 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی. 26 یا معز جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ 140 بار پڑھے مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھے گی انشاءاللہ. 27 یا حکم جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ. 28 یا بصیرو 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائی وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا. 29 یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا. 30 یا مذل یا معز جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اللہ پاک اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ. 31 یا عدل جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا. 32 یا لطیف بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحیت الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کرے. 33 یا خبیر جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو تو ہر روز وظیفہ کر لیا کرے انشاءاللہ نجات پائے گا. 34 یا حلیم جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے اور اپنی کھیتی پر چھڑک دے انشاءاللہ زراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی. 35 یا عظیم جو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو. 36 یا غفور جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے 3 بار یا غفورو کی مقطعات لکھ کر یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے انشاءاللہ شفا پائے گا. 37 یا شکورو جو کوئی 5000 بار روز پڑھا کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ ہوگا. 38 یا علی جو ورم یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ صحت پائے گا. 39 یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا. 40 یا حفیظ جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ ہر طرح بہادر رہے. 41 یا مقیت جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے 10 بار پڑھ کر دم کر لے. 42 یا حسیب جو ہر روز 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا. 43 یا جلیل 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا. 44 یا کریم
اگر اپنے بستر میں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ 45 یا رقیب، جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ 46 یا مجیب، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ درد سر دور ہوگا۔ 47 یا واسع، جس کو بچھو کاٹ لے وہ 70 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ زہر اثر نہ کرے گا۔ 48 یا حکیم، 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ 49 یا ودود، اس اسم کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دیں انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ 50 یا مجید، جو گرمیوں میں سے پڑھے گا انشاءاللہ پیاس سے معمون یعنی محفوظ رہے گا۔ 51 یا باعث، جو کوئی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو جائے انشاءاللہ حاکم مہربان ہو۔ 52 یا شہید، 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاءاللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔ 53 یا حق، اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑھے گا انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا۔ 54 یا وکیلو، 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ آفت سے پناہ پائے۔ 55 یا قویو، اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں بہت پڑھے گا انشاءاللہ نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ 56 یا متینو، جس بچے کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو اسے کاغذ پر لکھ کر پلا دیں تسکین ہوگی، اور ماں کا دودھ کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دیں دودھ زیادہ ہوگا۔ 57 یا ولیو، جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ 58 یا حمیدو، 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے، حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے انشاءاللہ فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی۔ ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک چلا سکتے ہیں۔ 59 یا محیی، 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مدت علاج تا حصول شفا روزانہ کم از کم 1 بار۔ 60 یا محیی یا ممیتو، 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ 61 یا حیو، جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ صحت پائے گا۔ 62 یا قیوم، صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ 63 یا واجد، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ 64 یا ماجد، 10 بار پڑھ کر
شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا۔ 65 یا واحدو 1001 1001 بار، جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ 66 یا احدو، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا انشاءاللہ۔ 67 یا صمدو، جو اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا۔ 68 یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ یا قادرو 41 بار، مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ 69 یا مقتدرو 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ 70 یا مقدمو، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کثرت کرے۔ 71 یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ سب کام پورے ہوں گے۔ 72 یا اولو 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ 73 یا آخرو، جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ وہاں عزت و توقیر پائے گا۔ 74 یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی۔ 75 یا باطنو، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو الباطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ 76 یا والی، جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے در و دیوار پر ڈالے تو انشاءاللہ وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ 77 یا متعالی، مشکل ترین کاموں کے لیے اس کی کثرت بے حد مفید ہے۔ 78 یا برو، جو شخص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر کے اللہ پاک کی سپردگی میں دے دے بالغ ہونے تک انشاءاللہ وہ بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ 79 یا توابو، جو کوئی چاش کی نماز کے بعد 360 بار اس کو پڑھے گا اللہ کریم اس کو توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ 80 یا منتقم یا عفو، دشمن کو دوست بنانے کے لیے 3 جمعہ تک اس کو کثرت سے پڑھیے۔ 81 یا عفو، جس کے گناہ بہت ہوں وہ اس اسم پاک کی کثرت کرے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ 82 یا رؤوف 10 بار جو کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے پڑھے پھر اس ظالم سے بات کرے انشاءاللہ وہ ظالم اس کی سفارش قبول کر لے گا۔ 83 یا مالک الملکی، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ 84 یا ذی الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ 85
یا مقسط، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ 86 یا جامع، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے۔ 87 یا غنیو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ 88 یا مغنی، ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ 89 یا مانع یا معطی، 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی مدت تا حصول مراد۔ 90 یا ضار یا نافع، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہے تو وہ ہر شب جمعہ اور ایام 20 یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ میں 100 بار پڑھے۔ 91 یا نافع، 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ 92 یا نور، جو 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 بار یا نورو پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ 93 یا ہادی، جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو کثرت سے پڑھے اور وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لے، انشاءاللہ اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا۔ 94 یا بدیع، جس کو کوئی سخت مہم یعنی معاملہ درپیش ہو، 70,000 بار پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ 95 یا باقی، جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز پڑھے گا، انشاءاللہ دکھ سے محفوظ رہے گا۔ 96 یا وارث، جو اس کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کی عمر دراز یعنی لمبی ہوگی۔ 97 یا رشید، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار پڑھے، انشاءاللہ صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی۔ 98 یا صبور، جس کو درد یا رنج یا مصیبت پیش آئے، 33 بار پڑھے، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ 99 یا مؤخر، جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل اللہ پاک کی محبت اور اس کی یاد میں رہے۔ سنگر، گلوکار دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ اے عاشقان رسول، بس ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ چنانچہ ملیر کراچی کے ایک اسلامی بھائی، عمر تقریباً 27 سال کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے بچپن میں نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، گھریلو فنکشنز تقاریب میں بھی کبھی کبھار فرمائشی گانا گا لیتا، آواز اچھی ہونے کے سبب خوب داد ملتی جس سے میں پھول پڑتا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار ایک آلہ موسیقی سیکھنے کا شوق ہو گیا، پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا، وقت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ملتی گئی۔ پھر مجھے دبئی کے ایک بہت بڑے شو یعنی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، وہاں سے ہند یعنی بھارت چلا گیا، جہاں تقریباً 6 ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔
بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانا گایا اور کافی نام و مال کمایا. پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک، کینیڈا، ٹورنٹو، وینکوور، امریکہ کے 10 اسٹیٹس، شکاگو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو وغیرہ، انگلینڈ، لندن میں گیا. جب کچھ عرصے کے لیے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی پذیرائی کی. اگرچہ نفس کو اس سے بڑا مزہ آیا، مگر دل کی دنیا بے سکون تھی. کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی. دل روحانیت کا طلبگار تھا. نماز کے لیے مسجد میں آنا جانا ہوا تو وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کی سعادت ملی. درس اچھا لگا، لہذا میں کبھی کبھار اس میں بیٹھنے لگا، مگر دل و دماغ پر بار بار ملک سے باہر جانے، خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا. درس کے بعد اسلامی بھائی مجھ پر جو ہی انفرادی کوشش شروع کرتے، میں ٹال مٹول کر کے نکل جاتا. ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی زیارت ہوئی، جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے پر ابھار رہے تھے. جب صبح اٹھا تو اپنے موجودہ انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا، مگر گناہوں بھری حالت ہی رہی. کچھ عرصے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے. پھر میں نے خود کو برزخ میں پایا. اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایسا بے بس محسوس کیا کہ کبھی نہ کیا تھا. اب میں نے خود سے کہا، تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، دیکھ لی اپنی اوقات. صبح جب آنکھ کھلی تو میں پسینے میں نہایا ہوا تھا اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا گویا ایک موقع اور دیتے ہوئے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا ہو. اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت مکمل طور پر اتر چکا تھا. میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ کسی صورت میں بھی گانا نہیں گاؤں گا. جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا. مجھے خواب میں دوبارہ اسی مبلغ دعوت اسلامی کی زیارت ہوئی. انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ پاک کے اس ارشاد مبارک، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی. میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی اور اپنے سر کو سبز سبز عمامے سے سر سبز کر لیا. پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا. ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے. اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی. پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک مسلسل برسات کی وجہ سے جب کھلی تو ان کے صحیح سلامت بدن، تازہ کفن، سبز سبز عمامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم و احسان ہے. مدنی کام کرتے کرتے کل کا گلوکار جنید شیخ مدنی ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نعت خواں بن گیا. الحمدللہ. تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مسجد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے، صدائے مدینہ لگانے یعنی نماز فجر کے لیے جگانے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے. اللہ پاک مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 99 اسماء الحسنہ کی خواب میں ترغیب۔ اے عاشقان رسول، دنیا کے مشہور و معروف سابق گلوکار سنگر جنید شیخ نے یہ مدنی بہار لکھوا دینے کے کچھ دن بعد سگے مدینہ عفیہ عن یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بتایا کہ الحمدللہ حال ہی میں مجھے پھر ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، جس میں اللہ پاک کے اسماء الحسنہ یاد کرنے کا اشارہ ملا۔ الحمدللہ وہ میں نے یاد کر لیے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یوں تو حدیث پاک میں 99 اسماء الحسنہ یاد کرنے کی فضیلت موجود ہے، مگر خوش نصیبی کی معراج کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنے دیوانے کو خصوصیت کے ساتھ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ 99 اسماء الحسنہ کی فضیلت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیمک سے حفاظت۔ لا الہ الا اللہ 41 بار پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ منہ کی بو دور کرنے کا طریقہ: نیم کے 12 پتے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابال کر چھان لیجئے۔ پانی کی گرمی کچھ کم ہونے پر اس سے غرارے کیجئے۔ یہ جراثیم کش ہے، اس کے باقاعدہ استعمال سے منہ کا اندرونی حصہ صاف ہوتا اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کیجئے۔ نمک میں پائے جانے والے عناصر مردہ خلیوں کو نکال کر منہ کی بدبو دور کرتے ہیں۔